بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے۔ یہ نبی لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے اور اپنی زندگی سے راستہ دکھاتے رہے۔ نبیوں کا یہ مبارک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، جو آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی نبیوں کے نام آئے ہیں اور کچھ نام ہمیں حدیثوں میں بھی ملتے ہیں۔ یہ سب نبی ہماری بھلائی کے لیے آئے تاکہ ہم ان کی باتیں مان کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آج بات ہوگی اس پہلے انسان کی، پہلے نبی کی، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں انسانیت کی شروعات کی حیرت انگیز کہانی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین تک کا مکمل سفر مقدس کتاب قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے کہ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے یہ سن کر حیران ہو گئے، دلوں میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ انہوں نے بڑی عاجزی اور ادب سے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، کیا ہم تیرے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پرحکمت انداز میں جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لائیں تاکہ انسان کی تخلیق کی جا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے پہنچے تو زمین نے ان سے ایک سوال کیا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور انسان کی تخلیق کا پورا واقعہ بتایا۔ اس پر زمین نے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی پناہ کی درخواست کو قبول کیا اور ٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے بھی زمین کی پناہ کی درخواست کو قبول کر لیا اور وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ بھی اسی وجہ سے واپس آ گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھا لی۔ چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی تھی، اللہ پاک نے اسی کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ انسان کی روح قبض کرنے کا کام کریں۔ اس وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا لقب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے یہ مٹی تمام زمین سے حاصل کی گئی تھی اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر ہے، یعنی تمام انسانوں کے والد۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ایک اور اہم واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح مبارک داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔
اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم کون ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ناظرین، حدیث کی کتاب ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا اور آپ سے ہی انسانوں کی آگے نسل کو جاری رکھا۔ ناظرین، مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تو وہی علم جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا وہ ان تمام اشیاء کے نام بتا دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم دل میں رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کر دیا اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ناظرین، یہاں پر شیطان ابلیس کے متعلق بات کو واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، لہٰذا اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام اسرائیل تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ابلیس جنات میں سے تھا۔ یاد رکھیں، ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے وہ دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا سکے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔
آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیا ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ لہٰذا دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر تیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور آج یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اسی طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا۔
اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو کر شکر بجا لانے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کے دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے تھیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا اور اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا، تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ یہ قصہ قرآن پاک میں کوڈ ہوا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیماں ہوا۔ بہرحال حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور صالح بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام شیش علیہ السلام رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کر لی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو بھی لگائی، گھڑا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا، جن کی دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق چند مشہور باتیں بھی ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا اور صفا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام قد 90 فٹ لمبا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے، لیکن بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر سری لنکا میں اترنے کے مقام پر ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میری معزز بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے۔ خطا ہونے کے بعد بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے رب سے معافی مانگے۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان ہمیں انسان کو بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور ہدایت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم شیطانی وسوسوں سے بچ کر سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی داستان ہمیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور صبر کی اہمیت کو بھی یاد دلاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آدم اور حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک ضرور کیجئے گا، بلکہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی مفید باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو، ایک نئی کہانی اور ایک نئی روشنی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان ہو۔